السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ اس نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ یہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام اسٹوڈنٹ تھے، سیکھ رہے تھے، اور خضر علیہ السلام استاد تھے۔ تو استاد کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ تو یہاں پہ یہ مطلب مقصود ہے، اس آیت سے یہ بھی ہمیں سبق مل رہا ہے کہ علم کے حصول کے لیے صبر جو ہے وہ شرط ہے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھے کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیبدار کر دوں۔ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا۔ یعنی اس سے مسکین کی تعریف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق فقراء و مساکین ہوتے ہیں۔ اور مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو ضرور لیکن انف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہیں، ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر فوت ہو گئے ہیں، بچوں کا کوئی بزنس نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے گھر، تو اب کیا کیا جائے؟ ان کے پاس گھر ہے تو گھر ہونے کی کوئی جو شخص اگر کس کی گھر میں اگر رہتا ہے تو یہ کیٹیگری تو نہیں ہے نا کہ گھر کہ وہ مسکین نہیں ہو سکتا، یعنی گھر ہے لیکن کھانے کو نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر بھی وہ مسکین ہی ہے۔ تو اگر اس کے پاس کھانے پینے بنیادی ضروریات کے لیے کچھ نہیں تو یہاں مسکینوں کے پاس ایک کشتی تھی جو بڑی لیکن اس سے اتنی آمدن حاصل نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کر سکتے۔ تو اس لیے بعض اوقات کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی تو ہوتی ہے، وہ سیل نہیں وہ کر سکتا وہ، لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی فرض کریں کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس وہ گھر کا مالک ہے، اب گھر اس کو کھانا تو نہیں دے گا نا، وہ رہنے کے قابل ضرور ہے اس کے، لیکن کھانا نہیں گھر دے سکتا، تو کھانا وہ اس لیے وہ مسکین ہی کہلائے گا کہ لیکن اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس ڈیلی آمدنی یا ماہوار اچھی رقم یا ویسے ہی اس کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر وہ مسکین نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ بعض کا زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ، تو پس پردہ اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز نظر آ رہی کہ مسکینوں کی آمدنی کا ذریعہ تھا، انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا۔
لیکن وہ اس لیے کیا انہوں نے تاکہ یہ کشتی اگر عیب دار ہو گئی تو اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، ورنہ بادشاہ جو ہے وہ چھین لے گا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے حسن تدبیر کرتا ہے۔ بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہے، لیکن اس کے باطن میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی بعض کا تو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، مثلا کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کی صحت کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہے، بہت سے خواب دیکھتی ہے کہ میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی، ایسا اور ایسا کروں گی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی یا مجھے دعائیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ تو ایسا نہیں، بات یہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے، یا پھر اس ماں کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعہ ہماری دعاؤں کے برعکس کام ہو جاتے ہیں، ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ قتادہ کہتے ہیں جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اور جب یہ قتل ہوا وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے۔ تو آپ سوچئے ایک بیٹا ہو کسی کا اور وہ بھی بڑی دعاؤں تمناؤں سے لیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کا قتل بھی ہو جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ ایسے کئی واقعات آپ سنتے ہیں، یہاں بھی یہی ہوا، لیکن یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ و برباد ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ نے کیا کیا، ان کو ایک بڑی آفت و مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے ہی گھر میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے، بعض کا ہمارا دل بہت گھٹتا ہے اس سے، نہ کہ یہ چیزیں ایسی کیوں ہو رہی ہیں، تو وہ اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یعنی بندہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بظاہر تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا اور ماں باپ کا بھی ایمان جاتا رہتا، کیونکہ بعض کا ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کے دین یا انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلوں میں اللہ کو الزام نہ دے کہ یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، یا یہ چیزیں کیوں زندگی میں پیش آئیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی زیادہ آسان عمل کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہیں دینا، یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہی سوچنا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، میرے رب نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ رضیت باللہ ربن، یعنی جب دل بھر آئے، جب پریشان ہو، جب چیزیں مرضی کی مطابق نہ ہو تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پڑھیں۔ کون سا کلمہ؟ رضیت باللہ ربن، کہ میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس شخص کا دل میں جو ہے اس شخص کا دل رضا سے بھر دے گا، اور قیامت کے دن بھی اس سے وہ پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ اور رہی وہ دیوار
تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا۔ ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ تمہارے رب کی ان سے رحمت تھی اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے، یعنی خضر علیہ السلام نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، رب کی رحمت بتائی۔ یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی احکامات جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دیے جاتے ہیں، جو قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں بھی ہیں۔ ایک دوسرے تکوینی احکامات۔ تکوینی احکامات جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اور جن کے ذریعے وہ احکامات کی تکمیل کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے، تو انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اس طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہوتے ہیں، کسی پر عذاب آ رہا ہوتا ہے، کہیں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں بجلی کڑک رہی ہوتی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ دس از انفیئر، ہم کہتے ہیں دس از پارٹ آف لائف۔ خضر علیہ السلام نے جب یہ کام کیے تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا، ہماری عقل سے وہ بالا تر ہے، تو اس پہ بھی ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اور یہاں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ جس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، وہاں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار بنا دی۔ یہ دیوار کیوں بنائی تھی؟ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کا باپ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ گیا تھا جو اس دیوار کے نیچے تھی۔ یعنی خزانے سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ علم کا خزانہ تھا وہاں پہ۔ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ باقی دولتیں انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر تک جاتا ہے۔ یہاں سے ایک اور بڑی بات اہم پتہ چل رہی ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یعنی آپ اگر نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا صلہ آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا، تو آپ اولاد کی کامیابی کی شکل میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی میں نہ بھی کامیابی ہو تو آپ کے مرنے کے بعد ضرور وہ کامیاب ہوں گے۔ اور والدین کی نیکیوں، ان کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں، کیونکہ دنیا میں وہ ان کے نام سے کماتا، آخرت میں وہ والدین کی سفارش کا بھی حقدار ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں، ماں باپ بہت نیک تھے، تو اولاد کے حق میں سفارش کریں گے، جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا، یا اسی طرح اور بھی۔ اور پھر اولاد کے جنت میں بھی بہت سے درجے بلند کیے جائیں گے، اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں دور کی جائیں گی۔ ان کی دعائیں بھی جب اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے اور خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ جو ہے وہ صالح ہوگا، نیک آدمی ہوگا، تبھی یہ بچہ اتنا سلجھا ہوا ہے۔ اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر نبیل کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اولاد کو پریشانی میں مبتلا نہ کر دے۔ یعنی بچے ایگزام کے لیے پریشان ہیں، پڑھائی میں ہے، بزنس میں ہے، جاب میں ہے، اپنی فیملی لائف میں ہے، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ دیکھیے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ دعائیں اور نوافل اور عبادت اور بچوں کی خیر۔ سب سے زیادہ تڑپ کر جو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے نکلتی ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً اگر باپ نیک ہو تو اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ماں کے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ یہاں باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے ظاہری معنی کے لیے لیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے
کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے کہ اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، یعنی میں نوافل اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہوا تو ان کا باپ نیک تھا، تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔ ابن مصعب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکھتے یا قیام زیادہ کر لیا، لیکن بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر لیں، اور یہ نوافل فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، زیادہ کر لیے اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ تو اسی لیے یاد رکھیے اولاد کی پریشانی ماں باپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے لگتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اس وقت اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو پھر یہی آیت تلاوت کرتے تھے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو یاد رکھیے اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، ان کے اندر بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نوافل میں اضافہ کر دیں، یعنی نماز، پھر عبادت، اپنا صدقہ خیرات، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، تو انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اکثر لوگ بچوں کو یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ تم کیا ہو، تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک خاص بچے کے لیے نہیں ہوتا۔ سب بچے اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کچھ بنتے ہیں، یعنی اللہ کا فضل ظاہر ہے، اللہ کا فضل تو ہے ہی۔ اگر ماں باپ ہوتا ہے، یعنی اگر ماں باپ ہیں وہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ذریعہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، والدین ہی ہوتے ہیں جو بچے کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ دین فطرت پر لے آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا۔ تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والی بات جو ہے اکثر ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں ہم نے تو نہیں بولا، بچے نے کوئی چیز آگے پیچھے کی، ہیرا پھیری کی، تو کہیں ہم نے ماضی میں تو نہیں ایسا کیا، کہیں بچپن میں ہم نے کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کیا۔ انشاءاللہ جب آپ اپنی اصلاح کریں گے، اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیں گے، تو پھر آپ کے بچے کے اندر بھی خیر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ یعنی ذوالقرنین نے کچھ اسباب اختیار کیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اور طرح طرح کے وسائل بھی دے رکھے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وسائل دے، اختیار دے، اقتدار دے، تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا۔ چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اسے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو، یعنی ہم نے تمہیں اتھارٹی دے دی ہے، چاہے تو سزا دے دو، چاہے ان کے ساتھ احسان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم جلدی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو اسے عذاب دے کر۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب۔ یعنی یہ ہے انصاف کی بات۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا، اسے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ یعنی نیک لوگوں کے لیے زندگی میں دنیا میں بھی آسانیاں۔ پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا گیا، یعنی کچھ اسباب انہوں نے اختیار کیے، یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا، یعنی مشرقی کنارے پر جا پہنچے۔ ایسے ہی تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سمجھے۔
ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں، یعنی ہماری مدد کریں۔ ذوالقرنین نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم میری قوت سے میری مدد کرو، تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ یعنی عادل بادشاہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ بھی عادل ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کر جاتے ہیں، نہ کہ وہاں سے کچھ فائدے سمیٹنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، ان کی سرحدوں کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ جس مال کو بیت المال میں جمع کرتا ہے اس مال کو اچھے پروجیکٹ میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پر 3 شرائط عائد ہوتی ہیں۔ پہلی بات، اس خزانے میں سے اپنے لیے کچھ خاص نہ لیں، یعنی اس خزانے پر اپنا ذاتی تصرف نہ رکھے وہ، اور یہ نظر نہ رکھیں کہ میں اسے فائدہ اٹھاؤں۔ دوسرا یہ کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے پہ ابتدا کریں، ان کی مدد کریں، غریب لوگ اور محتاج سے آغاز کریں۔ تیسرا، لوگوں کے مرتبوں کے مطابق عطیات دینے میں مساوات کام کر لیں، یعنی جو لوگ اس مملکت میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ان کو جب کوئی سیلری یا کوئی گفٹ کے لیے طور پر اپریشیشن کے لیے کوئی ٹوکن دیا جائے تو سب کے ساتھ مساوات بھی برتی جائے، لیکن جو رعایا کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی یا ذمہ دار بنائے وہ پھر ان کی ضروریات، حاجت مندی، فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے حجاب فرما لے گا جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا، اور جب وہ فقیر ہوگا۔ میرے پاس لوہے کی بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، کون کہہ رہے ہیں یہ؟ ذوالقرنین۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیے تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو کہ اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ذوالقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ کیا کیا تھا؟ ڈیلیکیٹ کیا تھا، سب کا تعاون حاصل کیا تھا۔ تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، کوئی چادریں لا رہا ہے، کوئی اس کو تپا رہا ہے، کوئی اس کو تانبا پگھلا رہا ہے اور پھر الٹا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے کام جو بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکیلے ہی سب کام کرنے کو چل پڑتے ہیں تو اپنے ہی ہاتھ میں سب کچھ لے لیتے ہیں تو پھر بڑا کام نہیں کر پاتے، وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں جہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے وہاں دوسرے سے تعاون بھی خوشی سے حاصل کرنا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کے آئیڈیاز کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کی مدد لینے کی خوشی کا باعث سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں۔ کیونکہ ہم بعض کا یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کیا کہنا، نہیں، جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک اچھے کام کا موقع ملتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نیکی کے کام کے اور بڑے بڑے کاموں کے بہت خوبصورت آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا، کچھ لوگ دور تک دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو اور کچھ لوگوں کو قریب کی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو ایسے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت دی ہے، لیڈرشپ کے مقام پر فائز کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بندوں سے کام لینا بھی جانیں۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کام پر لگا دیں۔ تو ہمیشہ سے خود ہی کام کرنے کا نہ سوچیں، دوسروں کو بھی کام پہ لگائیں، اس طرح گھر کے اندر اپنے بچوں کو بھی کام پہ لگائیں۔ اکٹھے کام کرنے سے باہمی بھی محبت بھی بڑھتی ہے اس سے۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سراغ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے، یعنی میرے رب کے سامنے تو یہ دیوار کچھ بھی نہیں۔ اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا، یعنی قیامت کے دن۔ اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا۔ کس دن لائی جائے گی جہنم؟ قیامت کے دن۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ چیزیں جو استعمال نہیں کرتا رب کے پہچاننے کے لیے اور رب کو یاد کے لیے، تو پھر وہ بہت ناشکرہ انسان ہے۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، آنکھیں
اور کان، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ ان کی نیت، ارادہ، غم سب کچھ صرف دنیا تھی، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ صرف کس کے فائدے کے لیے کیا؟ دنیا کے فائدے کے لیے۔ اپنے کاموں پر، اپنی کارکردگی پر، اپنی پرفارمنس پر وہ بڑے خوش تھے۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اچھا کام کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ عقیدے کی خرابی، ریاکاری، اللہ تعالیٰ کے لیے کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تعریف کریں۔ تو یہ چیز بچپن ہی سے بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے۔ ہم ایک جملہ بڑا بولتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، تمہارا خاندان کیا کہے گا، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ، لوگ اگر تمہیں اچھا نہ سمجھ لیں گے تو تم کوئی چیز ہوگے، اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو تم کچھ بھی نہیں۔ کتنا عارضی سہارا اور کتنا بڑا دھوکہ، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے، حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریفوں کے پل باندھے اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازے، لیکن اگر اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں تو اس کا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے جو کچھ کریں تو پھر کس کے لیے کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ ڈر نہیں پیدا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ تو یہ بہت کمزور بنیاد ہے کہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ تو شرک اصغر یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ دراصل شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری شرک اصغر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں تم نے ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ، اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی آخرت کی فکر کے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے، کتنا بھی اجر کما لے، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ کفار کے اچھے برے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ میزان مومنوں کے لیے یا پھر منافقین کے لیے ہے۔ کفار کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، تو جو کچھ اچھے یا برے کام کیے سب برابر ہیں۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ یعنی ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں کوئی بوریت نہیں۔ بوریت دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزہ محدود ہوتا ہے، لیکن جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا وہاں سے ہلنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو تھک نہیں جائیں گے، بور نہیں ہوں گے۔ بوریت جب ہوتی ہے جب ہمارے اندر انجوائے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو دنیا کی رونقیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی کسی چیز کو انجوائے کرنے کی تو پھر وہ چیزیں ہم پر بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جنت میں انجوائے کرنے کی کیپیسٹی انسان میں بڑھ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائیں،
وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اس کے برابر اور سیاہی کے لے آئیں۔ آپ فرما دیں میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ یقیناً جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ یعنی رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے کام کرو، بہترین چیزیں تیار کرو ساتھ لے جانے کے لیے۔ رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، نہ ریاکاری کرو، نہ دکھاوا کرو، کسی اور کے لیے اچھے کام نہ کرو، بلکہ کس کے لیے کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ سورہ مریم، اس کا مقصد حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت ہے، ان کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی آبادی نہ تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صحابہ کفارے یعنی دعویٰ نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہبی زیادہ تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی حقیقت یہاں پہ واضح کر دی جائے۔ سورہ مریم مکی ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے۔ اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ پکارنے کا انداز ہے، اللہ کو پکارتے ہوئے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اپنے دکھوں کو بھی بتانا چاہیے، اور پھر امید کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اور عام لوگوں کی حال کیا ہوتا ہے کہ جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کی میری تو سنی نہیں جاتی، ہم کہتے ہیں نا اکثر۔ تو جب کہ پیغمبروں کا معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ ہم کبھی محروم نہیں ہوتے، ہمیں یقین ہے کہ دعائیں قبول ہوگی، آج نہیں تو کل۔ توکل ان کا پورا تھا، امید ان کی پوری تھی۔ کیا ہمارا توکل ایسا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہمیں امید ہو کہ انشاءاللہ پوری ہوگی؟ اور یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں بہت سی دعائیں کی قبول بھی ہوئی ہوں گی، تو اس بنا پر کہا کہ میری تو آج تک بہت دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ہماری زندگی میں جب بہت سی دعائیں ہوتی ہیں قبول ہوتی ہیں تو ان کو تو قبولیت مل جاتی ہے، ان کا ذکر نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا، جو مانگا وہ سب دے دیا، جو آئندہ بھی دے گا وہ۔ اور مثبت سوچ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بہت سے غموں اور فکروں سے بھی نجات دے دیتی ہے۔ دعا کا ادب ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے، اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے تھے اور اسی سے ساری باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کی ہیں؟ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو وہ حلاوت نصیب ہوگی جو کبھی نہیں ہوئی۔ تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اسے ظن رکھنا چاہیے، پوری یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، وہ اس طرح ہرگز نہ کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی تو چاہتا ہے تو دعا قبول کر لے ورنہ نہیں تو نہ صحیح۔ بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، لیکن ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اپنی رضا سے ہی کرتا ہے۔ اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرمائیے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب
اسے پسندیدہ انسان بنا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعائیں کیا ہوتی تھی، ان کی لوگوں کے لیے خیر خواہی کیا تھی، لوگوں کی اصلاح اور دین کی سربلندی کے لیے وارث مانگ رہے ہیں۔ انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے بہت جائیداد چھوڑ دوں گا، وہ کون سنبھالے گا، کون اس مال و متاع کو استعمال کرے گا۔ نہیں، فکر کیا تھی، ان کے مشن کو کون کمپلیٹ کرے گا۔ یہ جو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرے بعد کون بلائے گا، اور میں اب تک اپنے خاندان بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں، اس کو مسلسل گائیڈ کون کرے گا۔ تو مجھے اپنے بعد ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو اس کام کو لے کر آگے چلے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر جس کی میں ایسی پرورش کروں جو اس مشن کو وارث بن جائے۔ یہاں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اے زکریا، یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور یہ بالکل یونیک نیم تھا، بلکہ ہے بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی، انہیں عزت بخشی، بلکہ بیٹا بھی عطا کیا، اس کا نام بھی خود تجوید کیا، یعنی ایسی اچھی قبولیت عطا فرمائی۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ کہا، ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے، اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ یعنی اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہارا بیٹا بھی اسی طرح پیدا کر سکتا ہوں۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا، یعنی تمہاری زبان جو ہے قدرتی طور پہ بند ہو جائے گی۔ تو وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح کرو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کو کوئی نعمت دے رہا ہو تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی۔ کس کو عطا کی؟ یحییٰ کو۔ تو رات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو اللہ کے لیے دین ہے۔ بعض بچے بچپن ہی سے بہت زیادہ میچور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، والدین کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یحییٰ علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا، اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی پاکیزگی عطا کی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور سرکش نافرمان نہیں تھا۔ یہاں پہ یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کیسے اچھے طریقے سے، کہ انہیں بیٹا بھی دیا ہے، اس کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز بھی دی جو شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں تھی، اس کام کے لیے ضروری تھی، ساری صفات ان میں موجود ہوتی۔ اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا، اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ 3 مواقع بڑی وحشت کے مواقع ہوتے ہیں۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، ایک دم اس کو وحشت ہوتی ہے کہ کہاں آ گیا، کیونکہ وہ اب تک کمفرٹ زون میں تھا، اتنا محفوظ ہوتا ہے، اتنی وہ نرم جگہ ہوتی ہے، ایک دم وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ موت کا، نزاع کا، قبر تک جانے کا بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے، جس میں دوسرے ہی لوگ ہمیں نہلا رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہی کفنا رہے ہوتے ہیں، اور قبر میں اکیلے ہی پھر رکھا جاتا ہے، تو وہ بھی وحشت کا دن ہے۔ تیسرا دن کون سا؟ انسان قبروں سے جب سو کر اٹھیں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے، اور ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، ہر چیز بدل چکی ہوگی، ہر چیز تبدیل ہو چکی ہوگی، تو وہ بھی بڑی وحشت کا دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ان تینوں اوقات میں وحشت نہیں ہوگی۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن، قبر میں، آخرت میں وحشت نہ ہو، ہمیں تو اپنی طرف سے سلامتی ہی نوازنا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئی،
پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا، تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ مریم نے کہا یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے، یعنی کیونکہ ان کو کبھی مرد کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا تھا، وہ عبادت کے لیے آئی تھی وہاں پہ، تو اپنی عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، تو انہوں نے اس مرد کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ عز و جل کا خوف دلایا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی انہوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں کبھی بدکار نہ تھی، یعنی کوئی سبب نہیں ہے کہ بیٹا پیدا ہو۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں، اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے۔ پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد ذی اسے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا، اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی، یعنی رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہیں، یعنی کھجوریں تھیں لیکن ہلانی خود پڑنی تھی۔ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، لیکن محنت کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے، اور محنت اس تکلیف کے وقت بھی ان کو کرنی پڑ رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایک ورزش بھی ہو جائے اور اس سے طاقت بھی ملے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زچہ کے لیے کھجور سب سے بہترین ہے، کھجور اور پانی۔ اور جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے وقت اتنے لمبے دن کے بعد پانی اور کھجور کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سیراب ہو گیا، پھر کچھ کھانے کی ضرورت نہیں۔ کیا برکت ہے رمضان کی، اور کیا برکت ہے سحری کے کھانے کی، اور کیا برکت ہے افطار کی۔ ایک عجیب تجربہ ہے، آپ سب بھی اس سے گزر رہے ہوں گے کہ رمضان آنے سے پہلے سبھی ڈر رہے تھے کہ رمضان آ گیا، اب جو لنچ ٹائم ہے اس وقت تو ہمیں بہت بھوک لگتی تھی نا، تو یہ بھوک کہاں چلے گی اب؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ زبردست روحانی تجربہ بھی ہوتا ہے اسے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سال ہمیں کرواتے ہیں، اور یہ فزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی تزکیہ ہے یہ بندوں کا۔ تو رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ بہرحال یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان رزق کی تلاش میں کوئی نہ کوئی سبب ہیلا کر بیٹھتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ہیلا وسیلہ خود انسان نے کرنا ہے، لیکن توکل اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ رزق عطا فرمانا ہے۔ بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اسے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گا۔ یعنی اب آئے گی الزامات کی بچھاڑ۔ اس کے جواب میں کیا کہہ دیا؟ خاموشی۔ الزامات کتنا زبردست حال یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ شکر ہے ہماری شریعت میں نہیں ہے، ورنہ آج کو دورہ قرآن نہ ہو رہا ہوتا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ چپ اللہ کے لیے اور بولنا بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اصل عبادت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کو اس وقت پر لے لینا، یہی اصل چیز ہے، یہی اصل اطاعت ہے۔ اس میں عقل یا لوجک یہ ساری چیزیں کام نہیں کرتی، اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، کس مقرر وقت پر اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ سحری کے وقت کھانا روک دیں، افطاری کے وقت بھوک روک دیں، کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں، یعنی چپ کا روزہ رکھ لینا ہے، کہ کوئی بھی سوال کا جواب ہو تو کچھ نہیں بولنا۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے؟ بچے نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ سبحان اللہ، دیکھیں گود میں بچہ بول پڑا ہے۔ پنگوڑے میں جو بچہ ہے اس کو نبوت عطا کر دی گئی کہ بڑا ہو کر اس کا کام کیا ہوگا، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوائے گا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب بھی کوئی کرسچن آپ سے ملے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن پوچھنا چاہے تو ہمارے دین میں کیا ہے، تو اس کو سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائے، سورہ مریم کا
ترجمہ بتائیں کہ ہماری کتاب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں۔ یعنی کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دوسروں کی خوشی اور آرام کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مبارک ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، خیر کے تالے ہوتے ہیں۔ یہ بات حدیث کے مفہوم سے آخذ ہوگی۔ کچھ لوگوں سے آپ خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے، وہ آئیں گے تو آپ گھبرا اٹھیں گے، پتہ نہیں یہ آپ کیا بات کرنے لگے ہیں۔ کوئی تانا نہ دے دیں، کہیں کوئی نقصان کی بات نہ کر دیں، کس چیز پر تنقید نہ شروع کر دیں اور کیا چیز خراب کر کے جائیں، تو یہ ساری چیزیں شر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو مبارک بنایا جہاں بھی وہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اپنی ماں سے اسے سلوک کرنے والا بنایا، اسے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ یعنی اس آیت میں دیکھیں والدین نہیں صرف والدہ، کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد۔ اللہ کی عبادت میں صلاۃ اور زکوٰۃ، اور پھر ماں کے ساتھ اسے سلوک اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، ان صفات کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، نماز ختم ہوگی، زکوٰۃ ختم ہوگی، آپ کسی وقت بھی جا کر مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ ملیں گے، گھروں کے اندر آپ دیکھیں کیا اہتمام ہے نماز کا، اور پھر دوسری طرف زکوٰۃ بھی منمانے طریقے سے دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل ان کے اندر بھی یہی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان خوبیوں کو لے کر آئے تھے۔ اور والدہ کا خیال اس لیے بھی کہ ان کے معاشرے میں بھی عورت بڑی کمزور تھی، عورت کے حقوق نہیں تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، تو یہ اصل میں عورت کے حقوق کی بات کی انہوں نے۔ اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی وہی 3 وحشت کے مواقع، ان پر بھی ان کو سلامتی دے دی گئی۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، جن کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی، یقیناً تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی۔ کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی حسرت کہتے ہیں شدید ترین ندامت کو، اور ایسی چیز پر مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو، اسے پکڑنا ممکن نہ ہو، کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے، کوئی بہت قیمتی چیز اس سے فوت ہو جائے، تو قیامت کے دن یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن سب اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوں گے، سخت نادم، یہاں تک کہ مومن بھی نادم ہوں گے۔ کہ اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلاں وقت کیوں ضائع کیا، میں اس کام میں کیوں پڑ رہی، میں نے زیادہ بہتر طریقے سے زندگی کیوں نہ اختیار کی۔ تو ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ لیا جائے، انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اور جو آدمی کسی رستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کریں، گاڑی چلاتے ہوئے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ کہ جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے، لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے، تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے، وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ وضو کر کے سوتے ہیں؟ ہاں، لیکن اگر فرض کریں کہ سوتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو آپ جو ہے نا سونے سے پہلے وضو ضرور کر لیں، بعد میں ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے سونے کے لیے وضو تو کیا نا، وہ کر کے سویا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یقیناً ہم اس زمین کے وارث ہوں گے، اور جو اس پر ہے وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے،
اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے، یعنی بڑے سچے انسان تھے، صدیق تھے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والا ہو اور سچ پر قائم رہنے والا ہو، اور اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسولوں کی، قیامت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یعنی کتنی زبردست لوجک بتا دی گئی۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں یا باتی کہا گیا، کس قدر احترام سے، پیار سے بات کر رہے ہیں والدین سے۔ یہاں پہ سمجھانا ہو تو یعنی اگر ہمیں بھی والدین کو سمجھانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پیار اور محبت سے بولنا چاہیے، چاہے وہ والدین اگر کافر ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی پیار محبت کا اظہار کرنا چاہیے، پھر بھی پیار محبت سے اظہار کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں باپ کافر ہے اور ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں، تو وہ بھی اپنے باپ سے اتنے ہی پیار سے بات کر رہے ہیں اور ادب سے کا لحاظ رکھا ہوا ہے۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو، یعنی نکل جاؤ یہاں سے، یعنی انہوں نے کک آؤٹ کر دیا۔ اس نے کہا، آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، اور میں تم سے کوئی کنارہ کشی کرتا ہوں، میں تم میں سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں، اور اس میں بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوا، یعنی وہی امید والی بات جو ذکریہ کے اندر ہے۔ تو جب وہ ان کی سے جدا ہو گیا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاوضہ دیا، والدین، رشتہ دار، ماں باپ، خاندان، کنبہ، قبیلہ، ہر چیز چھوٹ گئی۔ اس کا نیبر بردر کس میں دیا؟ اولاد کی شکل میں۔ تو بعض کا انسان ماں باپ کے گھر دکھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے اس کو سسرال میں بڑے سکھ مل جاتے ہیں، تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی شوہر کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو اولاد کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا، یعنی ان کو دنیا میں بھی اچھی ناموری عطا کی۔ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول اور نبی تھا، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے سرکشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ یعنی جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ، 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ندا کے ساتھ اس کلام کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ تھا۔ نادا وَنَادَيْنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَنَجَّيْنَا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل تھا۔ مجاہد اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں 7 آسمان عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ جب اس جگہ دیکھا اور لوہے محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو موسیٰ نے اپنی فرمائش کر دی۔ کیا فرمائش کی تھی موسیٰ نے؟ قال ربی ارنی انظر الیک، کہ میرے رب مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں، اور قال لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب تھا، لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ وہ کہاں؟ جیسے نماز میں ہم سجدے کی حالت میں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت ہے۔ اس لیے سجدہ کرتے ہوئے پیار سے سجدہ کیا کریں، آپ رب کے قریب ترین ہوتے ہیں، دل سے مانگا کریں۔ کیونکہ ایک طریقہ جو میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے قرآنی مسنون دعاؤں کی کتاب کے شروع میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، مثلاً اللہم فقہنی فی الدین، چند سیکنڈ لکھتے ہیں، اس کو مطلب پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اسی طرح اللہم اغفر لی وارحمنی، یا کوئی بھی
تو آج کل ماشاءاللہ ہم عام دنوں میں بھی زیادہ سجدے کرتے ہیں اور امام کے پیچھے بھی سجدے کرتے ہیں. تو 3 دفعہ سبحان ربی اللہ پڑھ کر فٹافٹ یعنی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، سکون کے ساتھ کریں، اس کو بار بار دہرائیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ تشہد کی حالت میں بھی مانگ سکتی ہیں. تشہد میں بھی یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز ایک ایسی حالت ہے اس میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ پوری نماز ہی جو ہے ہماری دعاؤں کی ماضیہ ہوتی ہیں. لیکن سجدہ جو ہے اللہ کی قربت کا سب سے بہترین جو ہے نا وہ ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی و رضو والے سجدے عطا فرمائے. اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا. یعنی دلچسپ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں یہاں پہ ملتا، لیکن ان کے بھائی کا ذکر ملتا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے، کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے. تو اس لیے انسان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کے تو بچے بڑے نیک ہیں. معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس نیک انسان کے ساتھ ملا کر آپ کو سپورٹ دینی ہے، وہ آپ کے بچوں سے بھی زیادہ دین میں آپ کو آگے لے جائے. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں. اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا، رسول نبی تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیے جو حضرت ہاجرہ سے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کہاں سے تھے؟ حضرت سارہ سے تھے نا، حضرت سارہ سے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سی بیوی سے تھے؟ حضرت ہاجرہ سے. تو ایک بیٹے سے فوراً آگے نسل بھی چلتی ہے، یعنی اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، ان کی بھی خوشخبری دے دی گئی. لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نسل نہیں چلی، مگر کئی سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں میں برکت ہو جاتی ہے، اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ دعائیں رائے گاہ نہیں کرتا. صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ اس نسل میں پیدا ہو جاتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لیے، جنریشن کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور اگر اپنے بچے اتنے فرمانبردار نہیں تو غم نہ کھایا کریں، کوئی پتہ نہیں آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی قبولیت اگلے بچوں میں رکھ دے. اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ. دیکھیے کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر آیا کہ ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کسی سے کچھ کہیں تو کر کے دکھائیں. اللہ سے وعدہ کریں، کوئی نظر مانے، منت مانگے یا بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اس کو پھر حتی امکان کیا کرنا چاہیے، نبھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کی پابندی کی وجہ سے ان کی یہ صفت یہاں بیان کی، اور یہ انبیاء کے اخلاق میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی کیا تھی کہ وہ صادق تھے، وعدے کے سچے تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا. یعنی خوبی کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کی؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نماز و زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، والدہ کا فرما بردار ہوں. یہاں اسماعیل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھتے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پہ لگاتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو، ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. یعنی 10 سال میں پھر نو ایکسکیوز، کوئی معافی نہیں. اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا. یعنی یہاں سچائی کا ذکر کیا گیا. یہ سچائی بات کی بھی ہوتی ہے اور وعدے کی بھی سچائی ہوتی ہے، اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا. یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا. جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے تھے. تو یعنی آیات سن کر ان کے دل پر ایسی کیفیت ہو جاتی تھی، لیکن یہ کیفیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ کا کلام سمجھ میں آ رہی ہو. پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلدی وہ گمراہی کو ملیں گے. یعنی نالائق اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو نماز چھوڑ دے.
دنیا کے پیچھے لگ جائے، دنیا دنیا ہی ہو بس۔ فسوف یلقون غیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے، اس کی خوراک بہت بری۔ جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا۔ جو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے، اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نہیں، یہ بھی نماز ضائع کرنا ہوتا ہے، یا پڑھنا تو لیٹ کر کے پڑھنا، یہ بھی ضائع کرنا ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد ہے کہ نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ ایسا وقت ہی نکل جائے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو وہ کافر ہو جاتے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ ہم کبھی اپنی کوئی نماز ضائع کرتے دیکھ کر کیا روتے ہیں کبھی کہ ہماری نماز لیٹ ہو گئی؟ امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا، یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے، لیکن جو پڑھی ہی نہ ہو تو اس پر موت کا کیا منظر ہوگا؟ جیسا کہ فرمایا پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی موت کا وقت جب آئے گا اس دن تیرے رب کی طرح روانگی ہے۔ نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز کی ادا کی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا، فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نمازوں کی وہ پرواہ ہی نہ کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی ساری نعمتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لفظ بات نہ سنیں گے، ان کے لیے اس میں صبح شام ان کا رزق ہوگا، یعنی یہ بڑی خوبصورت ہے۔ جنت کے فضول لغویات، بیکار گفتگو وہاں پہ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اس کو جنت ملے گی جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں، وہ آسمانوں کا زمین کا اور اس کا رب ہے، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ کس کا ہم نام؟ اللہ کا ہم نام۔ اللہ کا نام صرف اللہ کا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو یہاں دو باتوں کا حکم ہے، فَاعْبُدُوهُ فَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو عبادت صبر مجاہدہ کی محتاج ہے، یعنی عبادت کرنے کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے، محنت بھی چاہیے ہوتی ہے، انسان کو اپنے نفس کو اس پر لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے، یعنی شر میں جو لوگوں کے لیڈرز اور سردار ہوتے ہیں۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے، یعنی کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے اور اس پل سے گزرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکل جائے گا، کوئی آہستہ آہستہ نکلے گا، کوئی لڑکتا ہوا نکلے گا، کوئی نیچے گر جائے گا، اور پھر وہاں سے بعد میں نکالا جائے گا۔
عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کے گود میں رکھے ہوئے رونے لگے، تو ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مجھے نہیں پتہ کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا یا نہیں، کیسے گزروں گا اس پل پر سے۔ کیا ہم نے کبھی یہ یاد کیا کہ ہم کیسے گزریں گے اس پل پر سے؟ اللہ تعالیٰ آسانی سے گزرنے والا بنا دے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ غم ہو یہ پل صراط سے گزرنے کا؟ کسی کو بھی نہیں ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا۔ پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں نکلیں گے، یعنی اس پل کو پار کریں گے یا نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو اسطرے کی دھار کی طرح ہوگا، جیسے اسطرے کی دھار ہوتی تیز۔ تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کرواؤں گا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گی، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ وہاں اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک مقام پل صراط بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہاں کچھ لوگ ڈرتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے۔ تو جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پل پر گزرنا آسان فرما دے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے، مجلس میں زیادہ اچھا ہے۔ اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے، یعنی اچھے لباس، اچھے رہن سہن، اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسم و شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے؟ انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں تقویٰ کتنا ہے، اس کے اعمال کتنے اچھے ہیں، یہ کیا لے کر آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمان ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو اچھے لباس، اچھے رہن سہن وہ کسی کام نہیں آئیں گے، لیکن نیکی کے راستے پر چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے۔ ہر شخص علم یا نیک عمل کر کے جو کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کا بدلہ اس کو نیکی کی توفیق کے مطابق دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، باقیات الصالحات ہے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور لال لازمن دیے ہی جاتے رہیں گے؟ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور دیکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کرنا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے، وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، یعنی مال اولاد سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔
انسان اکیلا رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور قبر میں بھی اکیلا ہی جاتا ہے، آخرت میں بھی اکیلا اٹھے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو، ہرگز نہیں جلدی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔ یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے وہ بے یار و مددگار رہ جائے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پہ شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں۔ خوب ابھارنا، کس کی طرف ابھار رہے ہیں؟ وہ خواہشات کی طرف ابھار رہے ہیں وہ شیاطین۔ چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں، یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، اچھی طرح شمار کرنا، جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ یعنی شرک سے ساری مخلوقات ڈرتی ہے اور کانپتی ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، جلدی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو مومنوں کی آپس میں محبت اللہ کا انعام، یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حرم بن حیان کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کر دیتے ہیں، آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتوں آسمان والے اسے محبت کرتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے اسے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ محبت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے۔ پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں، یعنی بحث کرنے والوں کو ڈرائیں۔ اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یعنی نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے۔ ڈرنے والے کے لیے ہی نصیحت قبول کرنا ہے۔ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی اے موسیٰ، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا تھا۔ اللہ ہی کی عبادت، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی میسج دیا۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی۔ نماز کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد کیا ہے؟ نماز۔
یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، یعنی ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے گا۔ یہ ہے مقصد قیامت کا۔ سو تمہیں اسے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا، اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ لاٹھی تھی، عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دو اس کو اے موسیٰ، یعنی وہ فائدے بتا رہے تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا آیا کہ اس کو پھینک دو۔ تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو اچانک وہ سام تھا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلدی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا، یہ دوسری نشانی، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری۔ جب سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر حاصل ہوتا ہے، تو حق کو قبول کرنا پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی سینے کو کھول دے۔ انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹیکسٹ مجھے سمجھ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے، میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، میری بزدلی ختم ہو جائے، میرا اللہ پر بھروسہ زیادہ ہو جائے، اور آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے کر سکیں۔ چاہے کوئی رشتہ ہی لینے جا رہا ہے تو کیا کہے گا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے صحیح بات سمجھا دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری کمیونیکیشن آسان ہو جائے، میں جو چاہتی ہے دوسروں کو سمجھ میں آ جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے بعد میں، اس بات کی وجہ سے پھر فساد کا باعث وہ بن جاتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے، اور آپ بات شروع ہی کرتے ہیں اور دوسرا بھڑک اٹھتا ہے اس بات پہ، یعنی بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کا انداز میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے دوسرا ناراض ہو گیا، اور اس موقع پر جو ہے یہ دعا بہت کارآمد ہوتی ہے۔ اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ یعنی یہ ہے شرح صدر، کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا، دوسروں سے کام لینا، دوسروں سے کی بھی مدد حاصل کرنا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں، ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا ہے موسیٰ، یعنی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول کر لی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پہ احسان کیا، جب تم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی، جو بھی وحی کی جاتی ہے، یعنی خفیہ اشارہ ہے جو کسی کو پتہ نہیں چلا، یعنی اپنی ماں کی طرف الہام کی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ، یعنی تیرے دشمن میں بھی تیرے لیے محبت رکھ دی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے تھے؟ فرعون کے گھر میں پلے تھے، فرعون کے محل میں۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی، بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تجھے نجات دی، اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، خوب آزمانا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے موسیٰ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پانی میں تھے اور ان کی بہن ساحل پر چل رہی تھی ساتھ ساتھ صندوق کے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین میں رہے، بکریاں چراتے رہے۔ تو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور کہاں کہاں سے وہ گزرے۔ ہمارے لیے سبق ہے اس میں کہ کچھ پانے کے لیے انسان کو زندگی میں کچھ کھونا ضرور پڑتا ہے، کچھ پگڈنڈیوں پر چلنا پڑتا ہے، راستے میں کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں، کیسے کیسے حادثے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا ہی چلا جاتا ہے انسان کو۔
یہ وقت مقرر تھا ان کی نبوت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے کام کے لیے بنا لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کام کا بنا لے تو بہت ڈٹائی بھی ہوتی ہے، یعنی مشکلیں بھی پیش آتی ہیں، لیکن اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے خوش قسمت انسان جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی کام کرو لیکن ساتھ میں ذکر نہ چھوڑنا۔ فرعون کے دربار میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا۔ پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں یا ڈر جائے، یعنی فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے۔ پھر عام انسان سے کیسے ہم سختی سے بات کر سکتے ہیں؟ تو نرمی آرام سے، مشکل بات بھی آرام سے ہو جاتی ہے اگر نرمی سے بات ہو تو، کیونکہ نرم گفتگو جو ہے وہ صدقہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے نواز دیا گیا، اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے انشاءاللہ۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو دونوں اس کے پاس جاؤ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان کو عذاب نہ دے، یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں۔ سلام اور اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا، بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ پھر انہوں نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ پھر انہوں نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہاری فرش بنایا، اس میں تمہاری راستے بنا دیے، آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کچھ قسمیں نکالی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اسے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اسے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تم، ایسی جگہ میں جو ہموار ہو، یعنی ایک بڑے دن کا جو ہے وہ طے ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا دن میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ پھر فرعون واپس لوٹا تو اسے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے اسے کہا کہ تمہارا برا ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی، انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو، پھر سب بستہ ہو کر آؤ، اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے اس کو پھینکے؟ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا، ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو۔ کس نے موسیٰ کے دل میں یہ ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا اسے بھی وہ نگل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے بہترین آیت ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ پر توکل کرے،
شرعی وظائف اور اذکار پڑھے اور جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، پس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے والا زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گیا، اور نہ ہی اس دن پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے، یعنی اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پہلے ایمان جو ہے وہ دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے نیک اعمال کو کرتے رہتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ بعض کا لوگ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں تو اگر یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی مثلا اگر آپ نے کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے تو اس لیے قبر پر چڑھاوا چڑھائیں گے، اور اگر نہیں چڑھائیں گے تو لوگ آپ کو ڈرائیں گے، کہیں گے اگر چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے تو تم تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، یعنی دھمکیاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بے خوف باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں۔ یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اب ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا، تو اس پر بھی وہ توبہ کرنے لگے۔ کون توبہ کر رہا تھا؟ جادوگر فوراً ہی حقیقت کو سمجھ گئے اور فوراً ہی انہوں نے توبہ کر لی۔ بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ یعنی توبہ نہیں کی، کفر پر رہا، گناہوں کے اندر لت پت رہا اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ وہاں کی زندگی نہیں، موت نہیں ہوگی۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ یعنی یہاں پہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بلند درجات ہے، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی جو تزکیہ کے طریقے پر عمل پیرا ہوتا رہا، جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا۔ کہتے سارے بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی خطا تو ہر انسان سے ہوگی، لیکن جو توبہ کرتا ہے وہ بہترین خطا کار ہے۔ توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ گے نہ ہی تم ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر میں نے ڈھانپ لیا، اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ تو یہاں پہ پوری طرح پانی کے وہ نیچے ڈوب گیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، صحیح رہنمائی نہ کی، کیونکہ انجام اچھا نہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو اس نے بہت سی تعمیرات کی تھی، ملک بھی بہت ترقی یافتہ تھا، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا کامیاب بادشاہ تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے نہیں تھا۔ ہر وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، چاہے بظاہر وہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو، بظاہر دیکھنے والوں کو کتنا خوبصورت کیوں نہ لگ رہا ہو۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من سلوا نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً بہت بخشنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نشانے قدم پر ہی ہیں، اور اے میرے رب میں جلدی آپ کی طرف آ گیا
تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی اجلت جو ہوتی ہے ویسے پسندیدہ ہے نہیں، لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں کی طرف آگے بڑھنا، یہ قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا. اس نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ کیا تھا؟ تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، بس اس نے اس کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کسی آواز تھی. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود، اور موسیٰ کا معبود سو وہ بھول گیا. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے اس وقت؟ طور پر گئے تھے. تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی کسی نفع کا؟ کون؟ جو وہ ایک بیل کی نما کا ایک بت بنایا تھا زیورات سے. اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا اے لوگو یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو. یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو. انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے. موسیٰ نے کہا اے ہارون، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو. یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. تو یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے تو ہارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہیں اور پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی. فتنہ فساد سے بچنے کے لیے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام آتے ہی فیصلہ کریں گے کہ میں ابھی اس معاملے کو ایسے ہی رہنا دیتا ہوں. سمجھایا ضرور تھا لیکن سختی نہیں کی تھی ان پر. موسیٰ نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا. تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا دیا. موسیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً ڈالا نہیں جائے گا. اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن کے بیٹھا تھا، ہم ضرور اسے جلا دیں گے، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا. تو یہاں پہ دیکھیں سامری کو سزا دی جا رہی ہے، اور وہ سزا موت تک کے لیے تھی. کیا سزا تھی ان کی؟ سامری کی کو کیا سزا دی گئی تھی کہ وہ پاگل نما حرکتیں کرتا تھا اور ساتھ میں کہتا تھا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا. یہ کس وجہ سے تھا؟ کس چیز کی سزا تھی؟ اس کو بچڑا بنانے کی اس کو سزا تھی. یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. اور اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے ہو. یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا، جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. یعنی اعراض کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑ جانا. منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو اٹھانا ہی نہیں، اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اسے آگے پڑھانا ہی نہیں، گویا وہ چیز زندگی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو قرآن سے اعراض جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. اس میں ہمیشہ رہنے والے ہے. قیامت کے دن اس کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا. اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یعنی شدت غم کی وجہ سے. اور وہ آپس میں چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے. یعنی ان کو ٹھہرنا جو ہے وہ بہت کم لگے گا دنیا کا.
اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان سب میں سے بہترین رائے رکھنے والا کہے گا کہ تم صرف ایک دن ہی ٹھہرے اور وہ تم پر پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہتے ہیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ کس دن اڑا کر بکھیرے جائیں گے یہ پہاڑ؟ قیامت کے دن یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ پھر انہیں چٹیلے میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ ان میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے نہ ہی کوئی ٹیلا۔ اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان نے اجازت دے دی ہو، اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا۔ یعنی ہر کوئی اٹھ کر سفارشیں نہیں کرے گا۔ اگر کوئی دنیا میں کہے کہ کر لو جو کرنا ہے، قیامت کے دن میں تمہارا سفارشی بن جاؤں گا، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، اور اذن مخصوص لوگوں کو ہی دیا جائے گا، اور وہ سب جانتا ہے جو اس کے آگے ہے جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ جانتا ہے جو ہمارے آگے پیچھے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ تمام چہرے اس کے زندہ رہنے والے قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو نیک عمل کرتے تھے اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی حق تلفی سے، تو اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر نازل کیا، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ تو یہ قرآن کے عربی میں آنے کا مقصد بھی کیا یہاں بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ عربی کے الفاظ جو ہے وہ بہت جامع الفاظ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم زیادہ کر دے۔ کون سی دعا؟ ربی زدنی علما۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم زدنا ایمان، اے اللہ میرے علم، ایمان اور یقین میں اضافہ کر دے۔ اسی طرح ہمیں علم میں اضافے کی بھی دعائیں مانگنی چاہیے، ایمان میں بھی، یقین میں بھی، اور فہم میں بھی اضافے کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بعض اوقات میں نے ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا، پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا کہ اے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے دے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم نفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بھی۔ اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے نفع پہنچا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں، نہ تم ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہ جو پرائی نہ ہو۔ یعنی اس نے پھسلانا شروع کر دیا۔ تو اصل میں انسان کی بہت سی ویکنیسز ہوتی ہیں کہ زندگی زیادہ مل جائے، اس کے کچھ اور بھی مطلب لالچ انسان کے دل میں آتا، تو یہ بھی ایک لالچ ہی کی شکل تھی۔ یعنی اس نے یہ لالچ دیا تھا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم پہ موت نہیں آئے گی، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو تھے جنت میں تھے، وہاں پہ تو موت تھی ہی نہیں۔ بس ان دونوں نے ان میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہ ظاہر ہوگی، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو،
پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ دی کہ وہ ننگے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ضمانت دی کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے منہ موڑے گا، اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا، نتیجہ ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی زندگی گھٹن کا شکار رہے گی، نہ اطمینان قلب ہوگا نہ شرح صدر ہوگی۔ ظاہری خوشحالی ہے، مال و دولت ہے، ساری نعمتیں، مرضی کا لباس پہنا، مرضی کا کھانا کھایا، مرضی کے ملک میں رہے، مرضی کے شہر میں رہے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو پریشانی، حیرت، شک میں ہی وہ ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس میں 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدہے ہوتے ہیں اور ہر اژدہے کے ساتھ سر ہوتے ہیں، وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ یعنی وہ سانپ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے سر جو ہے وہ 70 ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں لے لے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی صورت یاد کی وہ بھول گئے، اس سے مراد دین کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ یعنی قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، اللہ کی آیات کو جان کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، لوگوں کے سامنے ایمان کی راہیں روشن کی، اور پھر اس کے بعد بجھ گئی وہ روشنی، انہوں نے ان سے اعراض برتنا شروع کر دیا۔ تو ہر صاحب قرآن کو کیا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اسے ساری زندگی پڑھتا رہے، سمجھتا رہے۔ یہ ایک چراغ کی طرح ہے جو اس زندگی کے راستے میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ ہی بدل لیں۔ ایک دفعہ جاننا کسی چیز کو کافی نہیں ہوتا، ہم سب بھولنے والے ہیں، یا بھولنے کی بھی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ تو بھولنے کا علاج کیا ہے؟ بار بار پڑھنا، بار بار یاد کرنا۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے، اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا؟ جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی، ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ہو جاتا۔ چنانچہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، آپ ان پر صبر کریں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی پس تسبیح کریں، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی پیچھے بھی آیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ گھٹتا تھا تو تسبیح کیجئے، سجدہ کیجئے، تو یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے۔ تو جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کثرت سے کیا کرنی ہے؟ تسبیحات، خاص طور پر کب؟ صبح فجر کے وقت اور شام کے وقت، یہ دل کی راحت کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا کی نعمتیں ہمیں اس میں نہ ریجھیں ہم لوگ۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ یعنی خود بھی نماز پڑھنی ہے اور بچوں کو بھی پڑھانی ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے، اس لیے کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز ہی کی طرف لوٹنا چاہیے انسان کو۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لایا، اور کیا اس کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی، اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے اور وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلدی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی۔ الحمدللہ یہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے، نمازیں پڑھنی آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ہاتھ تیرے آگے کھلے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، جو ہماری مرادیں ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، اللہ تو پوری کرنے والا ہے، اللہ کوئی پوری نہیں کرے گا۔ یا ارحم الراحمین، کسی میں اتنی اہلیت نہیں کہ کوئی پوری کر سکے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں اللہ، تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تو ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اللہ آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے، جتنے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، مشکلات میں آسانیاں فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچوں کے لیے بھی آسانیاں فرما دے، ہماری بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، بچوں کی اچھی ملازمت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، تو سب کے لیے آسانیاں فرما اپنی رحمت سے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے ہی دعا مانگتی ہیں، اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، جو ظاہر گناہ ہے اللہ، جو پوشیدہ گناہ ہے سبھی تو جانتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت میں داخلہ ممکن بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، جب دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے ہی جائیں، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ کلمہ نصیب فرمانا، اللہ قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، آخرت کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمانا، اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم دنیا سے اتنے اعمال لے جائیں یا ارحم الراحمین کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کے لیے بھی اچھے انتظامات فرما دے، اللہ اچھے حکمران عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی جو دعا ہے اللہ تو جانتا ہے، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔